بخاری صاحب، سب سے پہلے عدالتی حکم نامہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب جب آن ریکارڈ آ کے باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے کہہ دیا ہے کہ آپ عدالتوں کو مت گھسیٹیں اس سب میں، تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور بیانات دینے سے باز نہیں آتا ہے تو پھر اس کی کیا سزا تجویز ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے اس کو کہتے ہیں نا کہ پنجابی زبان میں ات خدا کا ویر، یعنی جب آپ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر اس کے اوپر ریاکشن جو آتا ہے یا ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ ایک پرانا وتیرہ ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہو، چاہے وہ جیل ہو، جہاں کہیں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جائیں گے وہاں وہ پھر گیلریز کے ساتھ پلے کرنے کا شوق پورا اپنا کرتے ہیں۔ یہ جو جیل کے اندر پروسیڈنگ ہو رہی تھی، پہلے آپ کو یاد ہے اس کو میڈیا کو کور کرنے کی اجازت نہیں تھی جی، لیکن پھر جو ہے وہ اصرار کے اوپر اور بہت بار بار کے تقاضے کے بعد کورٹ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے میڈیا اس کو کور کرے گا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ ان کو پریس کلب بنا دیں۔ آپ وہاں بیٹھ کے آپ جتنی چاہے سیاسی تقریریں کریں، اس کے لیے آپ نے یہ حکم نامہ تفصیل سے سنایا نہیں ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آپ اس کی تفصیل ذرا شیئر کر لیں گے ان کے ساتھ، اگر آپ جلدی سے ابھی بھی کر دیں تو ذرا۔ میں ابھی بھی جو ان کی اپنی پروسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلا کے دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی اور متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کہ کورٹ ڈیکورم کو مجروح کریں گے۔ فیملی ممبرز اور دوسرے وکلا مشیر جو کہ کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ یہ حکم نامہ کے جو میں نے چیدہ نکات ہیں وہ بتائے ہیں، مطلب ہر کسی کو روک دیا۔ میں چاہ رہا تھا یہ کہ اس کا تھوڑی سی سارا جو ہے نا کمپریہینڈ ہو جائے کہ وہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ اصل میں خان صاحب آدمی ہیں 2014 کے دھرنے کے، کہ وہ کنٹینر پہ شام کو چڑھا کرتے تھے، جب کوئی نہیں ہوتا تھا سارے چلے جاتے تھے، وہ انگڑائی بھی لیتے تھے تو خبر ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ یہ جیل ہے بھائی، جیل ہوتی ہے، جیل کو آپ کنٹینر نہیں سمجھ سکتے۔ اپنی پرانی یہ عادت آپ کو ترک کرنا پڑے گی، کیونکہ اب اس حکم نامے کے بعد تو جو تھوڑی بہت گنجائش ہوتی تھی رپورٹ کرنے کی، اس کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر جج کی موجودگی میں اشارے کریں گے، آپ عدلیہ کے انسٹیٹیوشنز کے اوپر ریمارکس دیں گے، آپ پارلیمنٹ اور ریاست کے جو اہم ستون ہیں ان کے بارے میں انگارڈڈ گفتگو کریں گے تو کورٹ کو ایکشن تو لینا پڑے گا۔ یہی ہوا ہے کہ آپ نے کیونکہ کوئی لحاظ نہیں کیا ہے، ایک بندہ باہر نکل رہا ہے کورٹ سے آ کے اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، کبھی شیر افضل مربت آ رہے ہیں، کبھی بیرسٹر گوہر آ رہے ہیں، کبھی دوسرے وکیل آ رہے ہیں، کبھی بنجوتھا صاحب آ رہے ہیں۔ تو ایک تماشا تو لگا ہوا تھا نا جی، اس تماشے کو ختم کرنے کے لیے بالآخر اس قسم کے اقدامات کی ضرورت تھی جو آج کورٹ کے حکم نامے میں موجود ہے۔ اب یہ تو اگر یہ حکم نامے پر عمل درآمد کر دیا گیا تو پھر تو ان کی میڈیا اپیئرنس، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کو انگیج رکھتے ہیں، وہ تو پھر ختم ہو گیا نا۔ باہر نکلتے تھے اور ہر کوئی ان کی بات کا الگ مطلب لے کے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتا تھا، وہ سب ختم۔ میں نے ابتدا میں یہی کہا تھا نا کہ جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ سٹریچ کر دیتے ہیں تو پھر وہ یا ٹوٹ جاتی ہے اور یا پھر وہ واپس ہٹ بیک کرتی ہے، اور یہی ہوا ہے، آپ نے دیکھا۔ میرے خیال سے جو ایک بات اور کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ آپ کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کیس میرٹس پر سنا جائے اور میرٹس پر ہی اس کا فیصلہ بھی ہو۔ اب وہاں ہو کیا رہا ہے؟ جج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بلایا جا رہا ہے ان کو کہ خان صاحب فارغ نہیں ہے، خان صاحب یا غسل فرما رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، جم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک رویہ ہے جس کے اندر آپ کہیں روڈنس بھی ہے، ایروگنس بھی ہے، یہ عدالتوں کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ یہ میرے خیال سے اس کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ اب دوسری طرف دیکھیں آپ، بشا بی بی بھی یہی کر رہی ہیں کہ وہ وہاں جاتی ہیں عدالت میں، تب بھی بیانات ہیں، جب عدالت سے باہر نکلتی ہیں تب بھی بیانات ہیں۔ کوئی وکلا کا گروہ کچھ کہہ رہا ہے، سیاسی جو لوگ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، اہل خانہ کچھ کہہ رہے ہیں، بہنیں کچھ فرما رہی ہیں، بیگم صاحبہ کچھ فرما رہی ہیں۔ یہی بات یہ آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کافی سارے ان کی آخر ملاقات ہوتی تو کمرہ عدالت میں ہی ہے نا۔ اب آپ یہ دیکھیے جناب، بشرا بی بی نے 3 قطرے ہارپک کے کیا پی لیے ہیں، پوری قوم کے لیے ایک عذاب۔ نہیں، اگر تو سچ میں ان کو ہارپک پلایا گیا ہے تو یہ بڑا لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہارپک ڈالا گیا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ وہی آپ کیا کیمیکل انالسٹ ہیں؟ نہیں، وہاں کے ہی بنی گالا کے ایک ملازم نے بتایا۔ اچھا، اس ملازم نے یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس نے دیا، کس نے ڈالے تھے وہ قطرے؟ میں نے کہا وہ نام نہیں بتا سکتی۔ اب دیکھیے یہ ساری وہ کمپلیکیشنز ہیں جس کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اصل کھیل پھر وہی ہے کہ بی بی کی بھی خواہش یہ ہے کہ ایسے بیانات جاری کرتے رہیں جس سے میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کو کوریج ملے، دوسروں کے لیے سپیس باقی نہ بچے، اور یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، بی بی، خان صاحب
بی بی خان صاحب پی ٹی آئی کے آپس کے اسٹیٹمنٹ یہ میڈیا کے اوپر ساری بچے نہیں آپ بھولے نا، آج صبح سے تو مریم بی بی چھائی ہوئی ہیں، وہ پولیس یونیفارم پہن کے، اس کے اوپر تو بھی وہ ارادہ تو بات بہت ضروری ہے اس کو وہ ڈسکس اس کا کرنا۔ حصہ نہیں ہے، اس کے اوپر جب آئیں گے تو اس کے اوپر بڑی مزے کی بات گفتگو ہونی ہے۔ اینی وے جی، گزارش یہ ہے کہ خود عدالتوں نے تو نوٹس لے لیا نا، اب میڈیا کو بھی نوٹس لینا چاہیے کہ خدا کے لیے وہ جو 2014 کے دھرنے کی طرح سے اب وہ وقت بیت گئے ہیں، ملک کو جو چیلنجز ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں، آپ یہ کھیل اب بند کریں۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ اتنی سپیس دے جتنی ڈیو ہے، اننیسیسری سپیس آپ دیں گے تو ان کے تقاضے بھی بڑھتے جائیں گے اور یہ گند بھی مزید بڑھے گا۔ میرے خیال سے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یاسمین راشد بڑے دنوں کے بعد آئی ہیں لائم لائٹ پر، ابھی تو میں نے بشرا بی بی سے نبٹنا ہے۔ بشرا بی بی دیکھیے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کرائے، ہمارے شوکت خانم ہسپتال کے ہماری مرضی کے ڈاکٹرز ہیں، عدالت نے بھی اجازت دے دی، حکومت نے بھی نہیں روکا، یس ٹھیک ہے جی۔ اس نے بیان دیا جو آپ کا اپنا فیوریٹ ڈاکٹر تھا کہ کوئی ایسے اثرات اور کوئی شواہد نہیں ہے کہ ان کو کوئی زہر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی تسلی نہیں ہوئی اس سے، آپ نے کہا نہیں جناب ہم تو پرائیویٹ ہسپتال سے کرانا چاہتے ہیں اور پورے ایک ٹیم آف ڈاکٹرز سے۔ آپ نے ہسپتال کا انتخاب بھی خود کیا، شفا ہسپتال کا، وہاں آپ کے معائنے ہوئے، انہوں نے آپ کو فائٹنگ فٹ قرار دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہاں بلڈ دینے سے انکار کر دیا۔ اب کوئی اگر پوچھے کہ آپ نے کیوں انکار کیا، اور یا کوئی اگر خود سے اس کو انٹرپریٹ کرے تو یہ بات کہاں سے کہاں پہنچے گی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ہم نہ ہی انٹرپریٹ کریں تو بہتر ہے، خاتون ہے اس کا انہیں تھوڑا سا لیوریج دے دیا دوسری جائے۔ بات یہ ہے کہ ان کے معدے میں جلن کی شکایت بتائی جا گیسٹرو رہی کی ہے۔ پرابلم ہے۔ ایک تو ہم حکومت سے کہیں گے جو ان کو کھانا پرووائڈ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ان کو ایسے کھانے نہ دیں مرغن جس سے ان کے معدے میں جلن ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں دیسی گھی کے پکے کھانے، دیسی بکرے، دیسی مرغیاں کھائیں گے تو پھر معدے میں جلن تو بھی ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہوگی۔ ایک بات اور میرے خیال سے اس پر موقع ہے ہم کر لیں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بات میں اپنے پروگرام میں بار بار بتا چکا ہوں، اور میرے خیال سے ان کو یہ ادراک اب ہو جانا چاہیے کہ آپ سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے مرا نہیں جا رہا۔ ان کی پوری ٹیم تو یہ آپ کہہ کی رہی ہے، ٹیم صبح سے شام تک جو کہتی ہے نا کہ جی ہم ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے، آپ نے دیکھ لیا نا، یاسمین راشد ہے، جو بھی لوگ ہیں، رانا ثناءاللہ کے اسٹیٹمنٹ بھی تو ایسے ہیں۔ میں آتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یقین کر لیجیے آپ سے کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتا ہے، آپ کو اپنے رویے ٹھیک کرنے ہوں گے۔